بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو تورات کے علماء اور یہودیوں کے سردار ان کو یہ قوی اندیشہ ہو گیا کہ اب ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی اور ان کی سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ تورات میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بھی لکھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے اوصاف بھی لکھے ہوئے تھے۔ انہیں خطرہ یہ تھا کہ جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف تو پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، جب حضور کو پہچان لیا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، تو ہماری بات کوئی نہیں پوچھے گا، ہم سے تعلق توڑ دیں گے اور ہمارا لحاظ انہیں نہیں ہوگا۔ تو اس اندیشے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، تورات کے اندر تحریف کر دی، تغیر کر دیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا اس حلیے کو بھی بدل دیا تاکہ لوگ حضور کو پہچان نہ سکیں۔ مثلا تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال بہت خوبصورت ہوں گے، آپ کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، آپ کا قد درمیانہ ہوگا، تو اس طرح کے شکل و صورت والے یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو بدل دیا اور انہوں نے لکھا کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ بہت لمبے قد والے ہوں گے، دراز قد ہوں گے، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کنجی نیلی ہوں گی اور ان کے بال الجھے ہوئے ہوں گے، تاکہ لوگ حضور کو دیکھیں تو پہچان نہ سکیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہی وہ عوام کو بتاتے اور کہتے کہ کتاب الہی کا یہی مضمون ہے، یعنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں یہی لکھا ہے، حالانکہ انہوں نے خود سے بدل دیا تھا۔ اور جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے خلاف پائیں گے تو پھر حضور کا کلمہ نہیں پڑھیں گے اور مسلمان نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں، اس کے بدلے میں تھوڑی سی دولت لے لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے، ان کی ہلاکت کی وجہ سے تباہی بھی ہے اور بربادی بھی ہے، کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اللہ کی کتاب کے عنوان کو بدل دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ، حضور کے اوصاف، حضور کی تعریفات جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھیں، لوگوں نے اس کو بدل دیا اور اپنی مرضی کی باتیں انہوں نے لکھ دی۔ تو فرمایا اسی تحریف کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ہلاکت بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی
مگر گنتی کے دن۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ کیا تم نے خدا سے عہد لے لیا ہے، خدا سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں تھوڑے دن ڈالے گا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے مگر صرف گنتی کے کچھ دن۔ یہ گنتی کے دن ان کے کون سے تھے کہ جتنا عرصہ ہمارے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا انہوں نے، چونکہ شرک کیا تھا، تو جتنے دن وہ گناہ کیا تھا اتنے دن دوزخ میں جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں، بیٹا دروازہ بند کر کے، اللہ تعالیٰ انہیں پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو کتنے دن بچھڑے کی پوجا کی؟ بعض روایت میں آیا کہ 40 دن، بعض میں یہ آیا کہ 7 دن، یعنی ان کا یہ نظریہ تھا کہ یا ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے یا 7 دن دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں آ جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ وہ تمہیں چند دن دوزخ میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ایسا کچھ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیوں کرے گا کہ تم جہنم میں زیادہ عرصہ کے لیے نہیں رہو گے؟ یہ اللہ نے وعدہ نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا، جس نے کفر و شرک کیا، اس گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یعنی جو تمہارا نظریہ ہے ہم کچھ دن دوزخ میں جائیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے کفر اختیار کیا، اور جو کفر اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس نے کی خطا نے اس کا گھیرا کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو وہ جنت والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ ہے قرآنی فیصلہ کہ جنہوں نے کفر کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا، کہ گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، اور جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ ایمان والے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ تو وہ یہودیوں کی خام خیالی تھی، وہ من گھڑت باتیں تھیں جنہوں نے کتاب میں تحریف کی اور اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ پر بہتان باندھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، چونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کفر اختیار کرے وہ دوزخ میں جلے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جنت میں وہ رہیں گے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لائے، اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاری۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تاکہ زندگی جو ایمان والی گزری ہے اس کا پھل، اس کے ثمرات ہمیں نصیب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔